شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورہ مائدہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ضرور بلا شبہ یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے تم پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہودی ایمان والوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے عداوت کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت یعنی سب سے زیادہ عداوت کرنے والا ایمان والوں کے لیے لوگوں میں کن کو پاؤ گے؟ یہود کو. والذین اشرکوا اور مشرکین کو. یہ اشد الناس جو کہا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ سخت یہ مجموعی اعتبار سے بصفت عامہ یہودی بصفت عامہ عمومی اعتبار سے on the whole کہتے ہیں کیا کہتے ہیں as the whole یہودی مجموعی اعتبار سے بصفت عامہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہوں جو اہل ایمان کے لیے نرم بھی ہوں لیکن عام طریقے سے یہودی مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا مشرکین بڑے سخت ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے تو مشرکین کی کیسی ساٹھ گانٹھ لگی ہوئی ہے اسرائیل سے آپ دیکھ رہے ہیں. یہودیوں کو کیوں اتنی سخت عداوت ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری رسول اور اس کے ذریعے دائمی شریعت قیامت تک کے لیے جو شریعت ہے، شریعت خالدہ، ہمیشہ باقی رہنے والی شریعت،
وہ یہود میں ہوگی، یہودیوں میں سے کوئی شخص آئے گا جو آخری نبی اور رسول ہوگا، لیکن ہوا معاملہ دوسرا، عرب میں سے آیا، آخری رسول اور نبی عرب میں سے آیا، ولد اسماعیل میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں وہ سب کے سب بنی اسحاق میں سے تھے، اور یہ آخری رسول جو ایک واحد پیغمبر ہے بنی اسماعیل میں سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسد من عند انفسہم، از روئے حسد، بوجہ حسد، عداوت، حق سمجھ کر کے بھی حق کو قبول نہ کیا۔ تمام تر علامتیں موجود تھیں ان کی توریت میں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ ساری صفات جو بیان کی گئی ہیں یہاں، یہ توریت اور انجیل کے حوالے سے، کہ ایسا رسول ہوگا، ویسا رسول ہوگا، امی رسول ہوگا، یتبعون الرسول النبی الامی، جن کی صفات وہ پاتے ہیں قرآن اپنی کتابوں کے اندر، توریت انجیل میں، کہ وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویضع عنہم اصرہم والاغلال، اور بیریوں کو اور زنجیروں کو اور گلے کی توق کو ان کے ہٹاوے گا، جو ان کے دین میں سختی ہے اس ان سختیوں کو مٹائے گا، ختم کرے گا، آسان دین لے کر آئے گا۔ لیکن اس سب علامت کے باوجود بھی بڑ بنائے حسد، عداوت اور بغض کا برا ہو کہ جو حق قبول کرنے سے مانے رہے، جو مانے ہوتا ہے، حق نہیں قبول کیا ہوتا۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ رہا۔ اب مشرکین کو بھلا کیا عداوت تھی؟ کیونکہ وہ اپنے آبائی دین سے بڑی محبت رکھتے تھے، باپ دادا کا دین ان کو بہت پسند تھا۔ اور جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ بھلا اہل توحید سے اور اہل توحید سے کیسے اس کی پٹے گی، کیسے بنے گی؟ وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، اور یہاں ایمان اور توحید کی دعوت ہے، تو اس لیے شرک توحید کی ضد ہے، اس لیے ان کو ضد تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال یہ عداوت مشرکین کی بھی اہل ایمان سے بڑی سخت ہے، اور کہیں دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، گزشتہ سالوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی سخت ہے ان کی عداوت۔ لیکن ان میں بھی کچھ لبرل لوگ ہیں، نرم دل ہیں، نرم رویہ ہیں، جیسے کہ مکے میں بھی تھے۔ ابو طالب مشرک ہی رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ رہے، سینہ سپر رہے، آپ کے پیٹھ پر رہے۔ ان کے جانے کے بعد مشرکین کی سختیاں بہت بڑھ گئی، ایمان مقدر نہیں تھا، ایمان نہیں لائے، لیکن رہے گڑ۔ اتنے وسیع و عریض دنیا کے اندر مشرکین کو دیکھیے گا تو میں سمجھتا ہوں ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو مسلمانوں کو باعث رحمت سمجھتے، مسلمانوں کو غنیمت سمجھتے ہیں ملک میں، اور یہ دنیا جان لے اور مسلمان بھی سمجھ لے کہ جس دن دنیا سے مسلمان ختم ہو گیا، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موحد نہ رہے گا، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اہل توحید کا رہنا دنیا کی بقا کی ضمانت ہے۔ جس دن دنیا سے اہل توحید مٹ گئے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے ان کے مقابلے میں زیادہ قریب ایمان والوں سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اِنَّا نَصَارَى، ہم نصارہ ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ نہیں کہ نصارہ مسلمانوں کے دوست ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ اقربہم، یہود و مشرکین کے مقابلے میں وہ لوگ جو نصارہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، جن کو آج کل لوگ کہتے ہیں مسیحی،
نہیں مسیحی کہیں قرآن نے کہا انا نصارا، انہوں نے خود کہا کہ ہم نصارا ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ جب استعمار سامراج انگریزوں کا جو دنیا میں بول بالا ہوا ہے، انہوں نے ملکوں فتح کیا یا جھنڈے گاڑے ہیں اور زبردستی ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنے کو مسیحی کہلانا شروع کیا، ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے۔ حالانکہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام تو آخری دنیا میں آئیں گے جی، اور صلیب کو توڑیں گے۔ آپ تو صلیب کو پوج رہے ہیں، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اور ٹیکس کا قانون ختم ہو جائے گا اس وقت، یا تو اسلام ہوگا یا کفر ہوگا، اسلام یا قتل، اسلام یا قتل، اتنا اسلام غالب ہوگا۔ بڑے لبرل لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہیں ہم، وہ مسیحی کہتے ہیں، مسیحی عیسائی مسیحی، نہ وہ عیسائی ہے نہ مسیحی ہے۔ عیسائی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوتے، اور نصارہ ہے، قرآن نے ان کو نصارہ کہا ہے، اس لیے کہا کہ یہ کسی عیسائی کو کرسچن کو دیکھیے تو کہ یہ نصرانی آ رہا ہے، عیسائی نہیں آ رہا ہے، مسیحی نہیں آ رہا ہے، یہ نام اسلام نے نہیں دیا ان کو، انہوں نے یہ خود اپنا نام رکھا ہے کہ ہم کو عیسائی کہو، مسیحی کہو۔ یہ ان کے مقابلے میں زیادہ نرم دل ہے، اور یہ دیکھیے اس زمانے میں بھی جب کفر و ستم کی آدھیاں چل رہی تھی، اب مسلمانوں کا مکے میں رہنا دوبر ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ملک کے لیے صحابہ کرام کو جانے کی ہجرت دی؟ حبشہ۔ یہ صومال کا نام حبشہ ہے نا، یہ صومالی جو ہے، اب اس میں ہے نا، تو یہ صومالی ہے کیا؟ ہاں بالکل قریب میں، ایتھیوپیا، ماشاء اللہ۔ دیکھیے وہ حبشہ ہے، وہاں کا بادشاہ نصرانی تھا، وہاں بھیجا کہ جاؤ، اور وہاں جب گئے اور جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ایمان لے آیا وہ شخص، اور جب وہ مرا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے خبر ملی ہے، تو آپ نے کہا کہ ان اخل لکم صالح ماتا، تمہارا ایک بھائی، نیک بھائی، صالح بھائی مر گیا، صلو علی صاحبکم صلو علی اخیکم، چلو اپنے بھائی پر نماز پڑھو۔ جنازہ غائبانہ اس شخص کا آپ نے پڑھا، یہی ایک جنازہ غائبانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اخ کہا اور صالح کہا، دو سرٹیفکیٹ آپ نے تھے۔ تو نجاشی جس کا نام اصحمہ تھا، وہ بندہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے نام سے اس کی ملاقات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہو، وہی صحابی ہے۔ درا حال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، آپ کے انتقال کے بعد کوئی آ کر کے ملا، کسی کوئی خاتم نبی کو دیکھتا ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ ملا ہو، تاکہ وہ جو اندھے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے کلمات مبارکہ سنے، وہ صحابہ کرام۔ اور شرط ہے کہ ایمان پر مر گئے، اگر نعوذ باللہ ایمان سے مرتد ہو کے مر گیا تو پھر شرف صحابیت سے محروم رہا، تو کافر مرا۔ بہرحال تو وہاں بھی اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور عزت و تکریم سے رکھا، اور پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ، تو پھر وہ مدینہ آئے۔ تو ماضی میں بھی یہ رویہ رہا، اور نسبتاً آج بھی عداوت دیکھیے تو یہود اور مشرکین کے مقابلے میں کرسچنیٹی جو ہے وہ اہل اسلام سے قدر ہمدردی زیادہ رکھتی ہے بمقابلے اس کے، اور اگر دعوت دیجیے تو کرسچن سنتے ہیں، نصارہ سنتے ہیں باتوں کو، لیکن یہود بالکل نہیں سنتے، مشرکین بالکل نہیں سنتے، الا من رحم اللہ۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ ان دشمنوں نے اسلام کے مقابلے میں، یہود اور مشرکین کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب مسلمانوں سے مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے کون ہے؟ وہ جس نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے خود اللہ بتاتا ہے، یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔
حکم بتاتا ہے، وجہ بتاتا ہے. کہیں اگر وجہ نہ بتا، کہیں پہلے وجہ بتا دیتا ہے، علت بتاتا ہے، تب حکم بتاتا ہے. کہیں حکم پہلے بتاتا ہے، علت بعد میں بتاتا ہے. اور اگر کبھی علت نہ معلوم ہو تو اہل عقل، اہل فکر، اہل علم غور و فکر کرے. اگر علت کا پتہ چل جاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے، یہ لاجک ہے. لیکن اگر کوئی علت سمجھ میں نہ آوے تو بال کی کھال نہیں نوچنی چاہیے. اور لاجک کے پیچھے دیوانہ پاگل نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ شریعت پر عمل کرو، اپنی عقل کو شریعت کے تابع رکھو. وجہ دیکھیے، کئی وجہ بیان کی. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا. پہلی وجہ تو یہ کہ ان میں قسیس ہیں، بڑے علماء کو کہتے ہیں قسیسین. قسیس کہتے ہیں بڑے علماء کو. جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ حق کو سمجھتے ہیں، حق پر عمل کرتے ہیں. وہ رہبانا، اور ان میں رہبان ہیں، عباد، زہاد، تاریخ دنیا. حالانکہ یہ رہبانیت عیسائیت کا حصہ نہیں ہے. یہ رہبانیت جو ہے ترک دنیا، یہ عیسائیت کا حصہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم. رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے. دنیا ترک کیا، شادی ترک کی، لذات ترک کیے تاکہ ہم اللہ سے قریب ہوں. جوگیانہ زندگی اختیار کی، جیسے صوفیہ جوگیانہ زندگی اختیار کرتے جی. وہاں رہبانیت ہے، یہاں صوفیت ہے. انہوں نے بھی اس کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا، یہ صوفیہ بھی تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ تقرب اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے سے حاصل ہوگی، دین میں بدعت ایجاد کر کے نہیں اور بدعت پر عمل کر کے نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے رہبانیت اختیار کی، دین میں بدعت کی. یہ صوفیت اور اس کی جو گمراہیاں ہیں وہ سب کی سب گمراہیاں، جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، رقص و سرود کی مجلس ہے، ناچنا ڈانس کرنا، جن کے یہاں عبادت ہے محفل سما کے نام پر. اور آگے بڑھ جاویں تو کہیں کہ صاحب ہم سے عبادت ثابت ہو گئی، ہم مکلف نہیں رہے. انا الحق کا نعرہ لگاتے ہیں، واصل باللہ ہو گئے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت، وغیرہ وغیرہ. تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان، کیونکہ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے. تو دوسری صفت یہ ہے کہ جتنے اکھر اور متکبر یہود اور مشرک ہوتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، هذا الذي بعث الله رسولا، هذا الذي بعث الله رسولا، یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. ارے مکہ اور طائف میں کوئی اللہ کو نہیں ملا، ملا تو یتیم ملا، جس کو مکان نہیں، جس کو جائیداد نہیں. سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. متکبرین حق کو قبول نہیں کرتے، تکبر حق کے راستے میں حائل ہوتا ہے. وہ تیسری صفت نصارہ کی کیا تھی؟ یہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا ان آیات کو جو رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے اتاری تھی، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور بہہ پڑتی ہیں. حق کو جو سمجھتے ہیں، مما عرفوا من الحق، حق کو جب سمجھ گئے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، ڈبڈبا گئی اور پھر آنسو نیچے بھی آ گیا. تین وجہ ہوئی. اور کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اور اقرار کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد کہتے ہیں ربنا آمنا، اے رب ہم تمہارے پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے کہ ہم نے حق کی دعوت قبول کر لی. یہ حق کی دعوت قبول کرنے والے نے کہا، عیسائیوں نے وہاں پر فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے. گواہی دینے والے کون ہیں؟ امت محمدیہ کے افراد، ہمیں ان میں شامل کر لیجئے. انبیاء کرام گواہی دیں گے اپنی امتوں پر، اور
اور امت محمدیہ گواہی دے گی اگلی امتوں پر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطاً مانے خیاراً عدلاً، عدل کرنے والی، انصاف کرنے والی امت بنایا ہے، اور وسطاً مانے خیاراً سب سے عمدہ امت بنایا۔ وسط مانے سب سے عمدہ۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بھائیوں میں جو سب سے اچھا بھائی تھا عقل و ہوش کے اعتبار سے، اس نے ان بھائیوں سے کہا تھا جو بھاگ والے تھے، جنہوں نے فقیروں کا غریبوں کا حصہ روک دینے کا ارادہ کیا کہ چلو صبح ترکے ہی پھل کاٹ لیتے، سورہ القلم میں ذکر ہے۔ تو ان میں سے اکثر بہتر نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم، دیکھو تمہاری کھیتی جل گئی، یہ نہیں کہ تم راہ بھٹکے ہو، محروم کر دیے گئے ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اور جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور سب سے نفیس اور عمدہ جنت ہے، فإنها اعلی الجنہ واوسط الجنہ، سب سے بہترین قوم ہو بہرحال، تو ان میں شامل کر دیں۔ تو یہ امت اگلی امتوں پر گواہی دے گی، تو ان کے رسولوں نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔ اچھا اگلی قوم امت محمدیہ پر گواہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی، کیوں؟ انہیں نہیں معلوم، کیونکہ جس امت پر گواہ دے رہے ہیں وہ امت ابھی آئی ہی نہیں ہے، اور سب سے آخری امت کو اس کتاب کے ذریعے اور اس کے نبی کے ذریعے گزشتہ تمام امتوں کا حال معلوم ہو گیا۔ کیسے تم کو پتہ چلا کہ ہم نے حضرت نوح نے ہمیں اللہ کا دین پہنچایا؟ کہ ہم نے قرآن پڑھا، وہ کتاب اللہ نے اتاری جو آسمانی کتابوں کا خلاصہ پیش کرتی تھی، انبیائی دعوت کا خلاصہ پیش کرتی تھی، قوموں نے کیا اناد اور سرکشی کی اس کی داستان یہاں موجود تھی، اس کے واقعات یہاں موجود تھے، تو ہم نے کتاب پڑھی، آپ کے متعلق جانا۔ اگلی قوم ہمارے متعلق گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ ہم تھے ہی نہیں اس کے وجہ ماشاء اللہ۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے ایتھیوپیا کے کہا کہ صاحب ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے اور ہمارے پاس حق آ چکا ہے۔ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ میں خوشی کا اظہار کریں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں نہیں مان لاتے جب حق میرے پاس آ گیا تھا۔ یا ممکن ہے کہ دوسرے عیسائیوں نے یعنی نصرانیوں نے ان کو لعنت ملامت کی ہوگی کہ کیسے تم لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو انہوں نے جواب دیا ہوگا ان ملامت کرنے والوں کو کہ وما لنا، ہم کیوں نہیں مان لائے اللہ پر جو حق آیا ہے۔ یہ تو بالکل وہی تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی، جو دعوت حضرت عیسیٰ نے پیش کی ہے وہی دعوت تو بالکل یہ ہے، بالکل ملتی جلتی دعوت ہے، ایک جیسی دعوت ہے۔ اور آگے دیکھیے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تمنا کرتے ہیں، ہم آرزو مند ہیں، ہم حریص ہیں اس بات کے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ کیا سبحان اللہ، مومنوں کو کیسا کرنا چاہیے، کبھی کسی کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، فلاں آدمی تو جنت میں جائے گا ہی، ول پاور استعمال کر رہے ہیں، وہی جنت میں جائے گا جس کی جنت کی گارنٹی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بائی نیم دی ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے قرآن نے کہا کہ تمام صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، سب کے لیے تمنا کی جا سکتی ہے۔ تم بھی تمنا کرو وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اللہ ہم تجھ سے آرزو مند ہے، ہم اس بات کے حریص ہیں، خواہش مند ہے کہ تو ہمیں نیکوکار کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے سارے اعمال قبول ہو رہے ہیں تبھی تو جنت میں جاؤ گے، تم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، تم معصوم عن الخطا ہو اس لیے تم جنت میں جاؤ گے، ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے ایمان والوں کو جو چاہیے وہ یہ تواضع اختیار کرنا چاہیے اور اب تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اپنی مغفرت کی کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ ہم تو سے یہی خواہش رکھتے ہیں، یہی آرزو رکھتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ نے ان کو ثواب یہ دیا، مکافات عمل کا بدلہ ان کو یہ دیا ایمان لانے کا، جو کچھ کہ انہوں نے کہا آمنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور جو اس کے بعد کی آیت ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے، اور اللہ سے آرزو مند ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے نیکوں کے ساتھ۔ اللہ نے اس کا ثواب یہ دیا کہ انہیں جنت عطا فرمائی،
جنات اللہ اکبر، 4 طرح کی جنت ہے، جنتان من ذہب و جنتان من فضہ، جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور اس سے کمتر درجے کی بھی 2 جنت ہے، اعلیٰ درجے کی 2 جنت ہے، کمتر درجے کی 2 جنت جس میں سب کچھ سونے کے ہوں، اور تو جو اس سے کمتر ہوگی دونوں میں ساری چیزیں چاندی کی ہوں۔ جنات خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہیں گے، ایمان والے کے لیے خلود ہمیشہ جنت میں، کفار کے لیے جہنم میں خلود ہمیشہ، گنہگار موحد کے لیے جہنم میں اگر وہ گیا تو اس کے لیے خلود نہیں ہے، اور اگر کہیں پر خلود کا لفظ آیا بھی ہے تو وہ وعید کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ تو یہ جو خلود ہے یہ لمبی مدت کے لیے، مقصد طویل، لمبی مدت تک رہیں گے، اور معاملے کی شناخت اور قباحت کو بتانے کے لیے، قتل ناحق کے جرم کی سنگینی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالدن کہا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ جو جنات ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، محلوں کے نیچے، درختوں کے نیچے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ محسنین کی جزا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ محسنین جو اللہ کی عبادت میں احسان کرتے ہیں، ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور نہیں تو یہ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بندے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ قولی و فعلی احسان کرتے ہیں، عملی احسان کرتے ہیں، جاہ و مرتبت سے کسی کے کام آتے ہیں، اپنے بدن سے کام آتے ہیں، اپنے علم سے کسی پر احسان کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو نعمت دے رکھی ہے ان نعمتوں کا استعمال دوسرے کے لیے کرتے ہیں، دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، محسنین ہے۔ تو محسنین بندے جو اللہ کے ہیں، جو عبادت میں احسان کرتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے، پالتو جانوروں کے ساتھ احسان کرتے، تو اللہ رب العالمین ایسے تمام محسنین کا بدلہ یہ دے گا کہ ان کو جنت میں خلود عطا فرمائے گا۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کو مسانی بنایا، معانی کا تکرار ہوتا ہے اس میں۔ اگر جنت کا ذکر کہیں آئے گا تو معن بعد جہنم کا ذکر آئے گا، اور جہنم کا ذکر کہیں آئے گا تو جنت کا ذکر آتا ہے، تاکہ لوگ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کریں۔ جہاں جنت کے ذکر سے آرزو بڑھتی ہے جنت میں جانے کی، وہیں جہنم کا ذکر آ کر کے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو مومن کو رجا، امید اور خوف، امید و بیم، امید اور رجا، رجا اور خوف، امید و بیم، امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ گناہ کرو تو خوف کھاؤ اللہ سے، نیکی کرو تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہاری نیکی کو قبول کر کے تم کو ثواب عطا کرے۔ یا اہل علم نے کہا کہ جب زمانہ جوانی کا ہے، طاقت کا ہے، تو خوف کا پہلو دل پہ غالب رکھو تاکہ گناہ کرنے کی جسارت نہ ہو۔ بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، اب بہت زیادہ نیکی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سے اچھی امید رکھو، امید کا پہلو خوف پر غالب رکھو کہ اللہ جیسے بھی اٹھ بیٹھ کر کے ہو سکتا ہے جی اس کو تو قبول فرما، اب اس سے زیادہ تو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے، تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، ہماری تھوڑی سی بندگیوں کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ تو بڑھاپے میں، بیماری میں، آزاری میں آدمی پر امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور جوانی ہو، قوت ہو، صحت ہو تو اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ گناہ سے پرہیز کرو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، کفر کیا، انکار کیا کس کا؟ اوامر اور نواہی کا، اور تکذیب کی کس چیز کی تکذیب ہوتی ہے؟ خبروں کی، جی جو خبریں قرآن میں آئی ہیں ان خبروں کی تکذیب کر دی، جو اوامر اور نواہی آئے ان کا انکار کیا، حالانکہ کفر کو بھی تکذیب کہتے ہیں اور تکذیب کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں بھائی 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، بھائی پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن میں اس کو فرض نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ یہ تکذیب، فرضیت کو جھٹلا رہا ہے، لیکن وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہیں پر ان الذین کفروا ان الذین کذبوا بآیات اللہ، تو تکذیب بھی کفر ہے، کفر بھی تکذیب ہے، لیکن یہاں دونوں ذکر آیا ہے۔ تو کفر کا معنی اوامر اور نواہی کا انکار، اور تکذیب کا معنی جو خبریں قرآن مجید میں آئی ہے اگلے لوگوں کی، پچھلے لوگوں کی، قیامت کی، آگے کی، جنت کی، جہنم کی، اس کی تکذیب۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ اصحاب الجحیم ہیں۔ اصحاب کہا گیا کیونکہ ساتھی ساتھی کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو یہ لوگ ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی اس ساتھی سے الگ نہیں گے۔ جہنم ان کی ساتھی ہوگی اور وہ ان کے جہنم کے ساتھی ہوں گے، اسی لیے اصحاب کا لفظ لایا گیا۔ اس کے بعد آئے گئے آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تبغوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ روزی کو حرام مت ٹھہراؤ، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تمہارا کسی حلال کو حرام کرنا اور کسی حرام کو حلال کرنا یہ زیادتی ہے، سرکشی ہے، اس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ تم حلال کو حرام کرو اور حرام کو حلال کر دو اور کہو کہ یہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ یہ حد درجے جسارت ہے۔ جو پاک ہے اس کو پاک سمجھو، ناپاک ہے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ حرام کو حلال کرنے والے تم نہیں ہوتے۔ حرام حلال ہوتا ہے جب اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اس کا رول ہے قرآن میں۔ یہ حد سے تجاوز ہوگا۔ اب پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی کئی صورت ہوتی ہے، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، ایک آدمی جھوٹے طور پر کہتا ہے روٹی حلال ہے، سب جانتا ہے، گیہوں کی چپاتی ہے یا کسی بھی چیز کی روٹی ہو حلال ہے، وہ کہے کہ یہ حرام ہے تو ہم کہیں گے تم جھوٹے ہو، بے ایمان، حلال ہے شریعت میں، حرمت کی کوئی دلیل نہیں۔ بکرے کا گوشت حلال ہے تو کہ نہیں پکڑا حرام ہے، زبردستی ہے، جھوٹ ہے۔ کچھ کہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، جیسے مشرکین وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جو نکلے گا وہ ہمارے مذکر کے لیے خالص حلال ہے، اس میں ہماری عورتیں شامل نہیں ہو سکتی۔ اور جو چیز حلال ہے وہ مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، یہ کہاں سے فرق لے آئے؟ سمجھا؟ تو یہی بڑی بے ایمانی ہے، یہی بہت بڑی بے ایمانی ہے کہ جو چیز حلال اللہ نے کی ہے اس پر تم رولنگ دے رہے ہو کہ حرام، اور اس کو پھیلا رہے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ شے تو ہے حلال، ہم بھی حلال ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم کسی غصے میں آ کر کے یا کسی بات کے ضد میں آ کر کے کہتے ہیں کہ چلو آج سے گوشت کھانا میرے لیے حرام، تو آپ کے حرام کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوئی، یہ قسم ہوا آپ کا، یہ قسم کے حکم میں۔ باقی جو دو چیزیں ہیں وہ گناہ کی، اور اگر کوئی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے یا حلت و حرمت کا اختیار اپنے لیے لیتا ہے تو کافر ہے، کفارہ نہیں لگے گا۔ یہ حلال یہ حلال یہ حرام اپنے حساب سے شریعت کی پاسداری نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو واضح حلال کو کہے کہ یہ حرام ہے ہم کہیں گے جھوٹے ہو، گنہگار ہو، تو مکار کے ہی۔ لیکن ایک آدمی حلال کو اپنے لیے حرام کر لے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کی رضا کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے آپ نے حلال کر لیا، حرام کر لیا شہد کو یا لونڈی کو اپنے لیے حرام کر لیا، جو دو تفسیر الگ الگ آئی ہے۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے بھائی کہ یہ قسم کے حکم ہے، اور اگر توڑ لینے میں قسم بھلائی ہے تو توڑ دو، توڑنے میں اگر بھلائی ہے تو قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو، اور اس کو حلال سامان ہے حلال کھاؤ۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اچھا یہ بتائیے، حلال کو حرام کرنا زیادہ سنگین ہے معاملہ، حلال کو حرام کر لینا زیادہ سنگین ہے کہ حرام کو حلال کرنا؟ دونوں ہی سنگین ہے، حلال کو حرام کرنا بھی سنگین اور حرام کو حلال کرنا بھی سنگین ترین ہے، لیکن دونوں میں کمپیریزن اگر کریں تو حلال کو حرام کرنا زیادہ جرم ہے،
خلاف لما قالہ شمس، ان کے کہنے کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تھا آپ نے حرام کر کے مخلوق پر تنگی پیدا کر دی۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا دنیا کھا رہی تھی، آپ نے اس کو حرام کر کے لوگوں سے ان کی روزی چھین لی۔ باقی رہا کہ جو چیز کہ آپ حرام کو حلال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو شے حلال ہوتی ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں چیز حلال ہوتی ہے، الا یہ کہ شریعت آئے تو اس کو حلال کرتی۔ اب شریعت نے آ کر کے اس حلال کو حرام کر دیا ہے، تو پھر آپ یہ جسارت مت کیجیے جانے کی، وہ تو حرام ہی ہے۔ لیکن جس کو شریعت نے حلال کر دیا تھا اس کو آپ نے حرام کر دیا، تو لوگوں پر تنگی پیدا کر دی۔ اچھا، پاکیزہ کیا ہوتی ہے یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ما احل اللہ لکم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو طیبات ہے وہی حلال ہے، اور جو حلال ہے وہی طیبات ہے، لیکن نہیں، اس سے بہتر کیوں یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ حلال وہ ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے، بذات ہی وہ چیز حلال ہے۔ چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، یہ چیز حلال ہے اسلام میں۔ اور قسم جس ذریعے سے کمایا ہے، کمائی بھی حلال ہے، آپ سمجھے نا؟ تو اگر طیب کہہ دیں اس کو، حلال اس کو کہہ دیں کہ طیب وہ ہے جو کمائی کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، اور حلال وہ ہے کہ جو چیز جو کھا رہے ہیں شریعت نے اس کو حلال کیا ہے۔ تو یہ معنی اس میں زیادہ علمی فائدہ ہے بمقابلہ اس کے کہ جو طیب ہے وہ حلال ہے، جو حلال ہے وہ طیب ہے۔ آپ ایک ہی بات بتا رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ چیز حلال بھی ہونی چاہیے شریعت میں، جو کھا رہے ہو وہ چیز بے عین ہی بے ذات ہی حلال ہو، اور اس چیز کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے تمہاری کمائی ہے وہ بھی حلال۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کن کو پسند کرتا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے حلال طیب۔ سن لیا نا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ گویا ایمان کا پھل ہے تقوی، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر ایمان لاتے ہو، جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس کے کہے پر عمل کرو۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ تو ایمان انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ تقوی پیدا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور آج کے درس کی جو آخری آیت ہے قدر لمبی ہے، اور قسم کے بعد میں سب سے لمبی آیت ہے، اور اس تفصیل کے ساتھ اللہ نے قسم کا حکم یہاں بیان کیا ہے، کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 71 کی آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم وکان اللہ غفورا واللہ غفور علیم۔ یہاں سب سے لمبی آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ بات تو وہیں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لغو یمین کا، لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو گناہ نہیں لکھے گا، تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہ لغو قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی باتوں کے درمیان کھاتا ہے اور قسم کا ارادہ نہیں کرتا۔ کیا گئے تھے فلاں کے پاس؟ واللہ گیا تھا، کھانا کھا لیا، واللہ کھا لیا، سمجھا کہ نہیں؟ یہ لغو یمین ہے جس کا آدمی ارادہ نہ کرے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، عقدتم، 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 تین قرت ہے، عقدتم، 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 جس کے عقد کا یعنی جس قسم کے منعقد ہونے کا تم نے پکا ارادہ کیا، یہ مطلب جو تم واقعی دل کے ارادے سے قسم کھا رہے ہو، جب تک دل کا ارادہ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہے۔ زبان پر طلاق جاری ہو گئی لیکن طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تو قسم کھایا لیکن دل کا ارادہ شامل نہیں ہے، قسم نہیں ہوگی۔ جس کے منعقد ہونے کی، جس قسم کو قسم بنانے کا تم نے پکا ارادہ کیا، جو دل سے تم قسم کھا رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ایسے ہی قسم کھانے پر مواخذہ کرے گا کہ قسم کو توڑ لینے پر مواخذہ کرے گا؟
अरे मेरे भोले बेटे बोलो ना, तोड़ने पर अगर तुमने कसम खा लिया और कसम को तोड़ दिया तो तुम्हारा मुआखजा होगा। कसम खा करके कसम पर बाकी हो, कायम हो, तो कहीं का मुआखजा? तुम तो कसम की हिफाजत कर रहे हो, लेकिन कसम को तोड़ दिया तो उसका तुम्हारे साथ मुआखजा होगा। वो मुआखजा क्या होगा कि अगर कसम तुमने तोड़ ली है तो तुमको कफारा देना पड़ेगा। तो कफारत हो, तो उसका कफारा ये है। और कफारा किस चीज पर होता है? खुशी में होता है कि किसी गलती के करने पर होता है? गलती पर। इसका मतलब ये हुआ कि कसम आपने खाया था और तोड़ना नहीं था, मगर आपने तोड़ लिया, तो गलती आपने की। अब उसका कफारा दीजिए। कफारा गलती का ना होता है कि खुशी में कफारा होता है? गलती। तो आपने तोड़ के गलती की है तो कफारा दीजिए। उसका कफारा है, यानी जो दे दीजिएगा तो वो मुआखजा खत्म हो जाएगा, तकफीर हो जाएगी, वो मिट जाएगा, वो उसका हिसाब नहीं होगा। वो कफारा इताम अशरत मसाकीन मिन औसत मा तुतिमुना अहलीकुम, औसत दर्जे का खाना जो अपने बाल बच्चों को खिलाते हो वो 10 मिस्कीनों को खिलाओ। औसत दर्जे का खाना जो खिलाते हो, इस लफ्ज ताम में और औसत दर्जे का खाना जो खिलाते हो, ये लफ्ज बता रहा है कि 10 मिस्कीन को घर से पका हुआ खाना एक वक्त का भरपेट खिलाना ये सबसे अफजल शक्ल है। आओ भाई हमारे घर में, अरे नहीं वक्त नहीं मिलता है, कहाँ आएंगे? दे दीजिए चावल, कच्चा ही चावल दे दीजिए। पका हुआ चावल तो नहीं खाएंगे, कच्चा ही चावल दे दीजिए। तो अगर वो चाहते हैं और खाना नहीं चाहते आपके घर आकर के पका हुआ, तो दे दीजिए उसको कच्चा चावल ही दे दीजिए। वरना ताम ना यूकल, औसत दर्जे का खाना जो तुम घर में खाते हो वो खिलाओ, का मतलब ये है कि पका हुआ खाना खिलाओ, ये बेहतर शक्ल। और किस्मत हूं, या उनको कपड़े पहनाओ। अगर खाना नहीं खिलाते तो कपड़े पहना दो। कपड़ा दो जो नमाज के लिए जरूरी है, कम से कम एक कुर्ता और एक पजामा या एक लुंगी दे दो जी, या इस तरीके से हाफिज साहब की तरफ से सॉक दे दो और नीचे एक पैजामा दे दो, एक टोपी दे दो। अब टोपी तो नमाज के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन चलो नमाज पढ़ने वाला आदमी है, टोपी दे दो, एक रुमाल दे दो, ठीक है। इसमें औसत दर्जे का नहीं कहा, किस्मा होना चाहिए जो इनका बदन को ढांप दे। खूब कमाल है मगर अल्लाह ताला। दाना पेट का लिबास है। जब दाना पेट में जाता है तो पेट भर जाता है, बेचैनी इसकी नहीं रहती। और कपड़ा जिस्म का लिबास है, समझ गए? तो खाना 10 मिस्कीन को खिला, 10 मिस्कीन, 10 हेड होना चाहिए, एक एक करके 10। एक ही आदमी को 10 दिन बुलाओगे तो एक ही मिस्किन होगा। 10 होना, गिनती 10 होनी। अब एक मिस्किन ने कहा फकीर ने कि मेरे 9 हैं, मेरी एक बीवी है और 8 बच्चे हैं। कहा सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है भाई? कहा 4 साल का। खाता ना उन्होंने। तो चलो जो बच्चा खाने लगा, दूध की मुद्दत से निकल गया है। कहा मेरे 9 हैं, एक मैं हूं, 10 आदमी का खाना दे दीजिए। अब वो तुम्हारे साथ रहते क्या? नहीं रहते हमारे साथ। तो क्या करेंगे आप? तो उसका पैसा बना करके गले को बेच करके भेज देंगे। कहा नहीं, खाना ही देंगे। आपके साथ है तो है, नहीं तो ये गल्ला वहां तक पहुंचना चाहिए। इताम है, खुलूस नहीं। 10 नए आदमी को ले आओ। अगर बहुत मजबूरी है, पूरे शहर में खोजने से नहीं मिलता है, 5 ही मिले हैं, तो बाद उलमा ने कहा कि चलो भाई उसी को डबल खिला दो। लेकिन बाद उन्होंने कहा नहीं, 10 का कोटा नहीं पूरा होता है तो आगे बढ़ो, दूसरा काम देखो। कपड़ा लोगे भाई, 10 आदमी को कपड़ा पहनाऊंगा मैं। अरे वो तो लेने को बहुत तैयार है, तो वो दो। अल्लाह अकबर। और तहरीर रक़बा, या एक गुलाम आजाद करो, गर्दन आजाद करो। सुभान अल्लाह। अदना से आला की तरफ अल्लाह बढ़ रहा है। सबसे कम खर्चीला है 10 आदमी को खिलाना, उससे ज्यादा महंगा है 10 आदमी को ऊपर नीचे पैजामा कुर्ता सिला कर देना, उससे ज्यादा महंगा है गुलाम को आजाद करना,
نیچے سے اوپر تک گیا. اچھا یہ غلام مرد ہو یا عورت ہے، دونوں غلام، مسلمان ہونا چاہیے کہ غیر مسلم ہونا چاہیے؟ علماء کا اختلاف ہے. حنفی بھائی حضرات کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے مطلق کہا ہے غلام آزاد کرو، وہاں سب غلام آزاد کرو. کفارہ ظہار میں، کفارہ یمین میں، سمجھا، اللہ نے کہا ہے کہ غلام آزاد کرو. ایمان کی شرط نہیں ہے. لیکن کفارہ قتل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو جہاں مومنہ کی قید ہے وہاں مومن رہے گا، جہاں مطلق ہے وہاں کافر کو بھی آزاد کرتے. لیکن سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کفارہ تو کفارہ ہی ہے اور کرنا ہے غلام آزاد، تو اللہ نے ایک جگہ جب قید لگا دی تو وہ قید کیوں نہیں ہم ہر جگہ لے آتے ہیں تاکہ مومن غلامی کی زنجیر سے باہر نکلے اور آزاد ہو. جی، اور وہ عمران بن حسین کی روایت یا معاویہ بن حکم سلمی کی روایت جس میں انہوں نے اپنی لونڈی کو زوردار تماچا مارا تھا ایک بکری کے گم کر دینے پر، تو کہا یا رسول اللہ میں کفارہ دینا چاہتا ہوں آزاد کرنے کا. تو آپ نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ لونڈی کو، اور اس سے پوچھا اے لڑکی این اللہ، کہاں ہے اللہ؟ قالت فی السماء، آسمان میں، آسمان کے اوپر. منانا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ. آپ سمجھے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کافر کو آزاد کر دو گے تو زیادہ گمان 99% یہی گمان ہے تو سیدھا بھاگ کر کے جائے گا اپنے گاؤں جہاں کا وہ ہے، اور پھر دوسری جنگ میں تمہارے خلاف کمر کس کے آئے گا. ایسا تو اگر مسلمان کو کرو گے تو تمہاری طرف رہے گا، اسلام کے لیے مددگار ہوگا. اس لیے راجح قول یہ کہ جہاں مطلق ہے اس کو مقید والی جو آیت ہے غلام آزاد مومن کرنے کی اس پر منطبق کرو، فائدہ یہی ہے. فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کسی کو نہ پائے، ان تینوں میں اختیار ہے، 10 مسکین کو کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ یا کر کے ہے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کچھ نہ پاؤ تب 3 روزہ رکھو. پہلے ہی مسئلہ لوگ دے دیتا ہے قسم کا کفارہ کیا 3 روزہ. ارے نہیں، اس کو کھانا کھلانا ہوگا، کھانا نہیں کھلا سکتے تو کپڑا دینا ہوگا. یہ نہیں کر سکتے اور غلام نہیں پایا جا رہا ہے، یا غلام پایا تو جا رہا ہے لیکن قیمت خرید نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کھلا بھی نہیں سکتے، ہم کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے، مجبوری ہے. تو اللہ کہتا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تب 3 روز روزہ رکھنا. اب یہ 3 دن لگاتار یا چھوڑ کر کے گیپ سے کچھ نہیں اللہ نے بتایا تو اس کو رہنے دیجیے. مطلق پابندی مت لگائیے 3 دن لگاتار کی، کیونکہ اگر متتابعات پے در پے رکھوانا اللہ تعالیٰ چاہتا تو قید لگاتا، جیسا کہ کفارہ ظہار میں اور کفارہ قتل میں اللہ نے لگایا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، لگاتار. غلاموں کی آزادی ہے اس میں قتل ختم ہے کہ اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 2 مہینے کا روزہ رکھے. اب 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فَإِطْعَامُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قتل کا بھی کفارہ یہی ہے اور زہار کا بھی کفارے میں. زہار پوچھتے ہو نا، بیوی کو اپنی ماں کہہ دے، حرام کر لے ماں کی طرح، بہن کی طرح، تو اس کا کفارہ یہ کہ غلام آزاد کرے. نہیں غلام آزاد کر سکتا ہے تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے. وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلانے کا جو فدیہ ہے اس فدیے کے مطابق آپ کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. وہاں بھی 60 مسکین ہے، 60 کا فگر پورا ہونا چاہیے، 1 مسکین نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں اللہ نے متتابعین، وہاں صیام شہرین متتابعین، متتابعین کی قید لگائی ہے. یہاں متتابعات کی قید نہیں ہے، تو یہاں قید ہے وہاں قید رہے گی اور یہاں پر قید نہیں ہے. ویسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرت ہے کہ صیام 3 ایام متتابعات، پے در پے. یہ شاذ قرت ہے، اور شاذ قرت جو ہوتی ہے علماء نے کہا کہ وہ اس کی تفسیر بننے کے لائق ہوتی ہے، خبر واحد کے حکم بھی ہوتی ہے.
اسی لیے چھوڑ چھوڑ کر کے روزہ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ قسم کا جو کفارہ 3 روزہ ہے آپ کا، اس کو لگاتار رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے چھوڑ کر کے رکھا، غیب کے ساتھ رکھا، آج رکھا کل افطار کیا، پھر کل رکھا، پھر کل افطار کیا، پھر رکھا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ چوتھی پوزیشن ہے، دیکھ لیجئے، 10 مسکین کو کھلاؤ، اوسط درجے کا کھانا، یا ان کو کپڑے پہناؤ، اس میں اوسط کی قید نہیں ہے، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور راجے یہ ہے کہ مومن غلام ہو جو اس سب تینوں میں سے کسی ایک کو نہ پائے، تو چوتھا کفارہ یہ ہو رہا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ بہتر ہے کہ وہ لگاتار ہوں، اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ جو اوپر باتیں گزری ہیں یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور قسم توڑنے میں تم کو بھلائی لگے تب۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسم کی حفاظت کرو، اگر توڑنے میں بھلائی نہیں ہے تو قسم پر قائم رکھو، رکے رہو قسم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قسم توڑ لینے میں بھلائی ہے تو توڑ لو، کفارہ دے دو۔ تو قسم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ قسم کھاؤ ہی نہیں۔ ہر معاملے میں قسم کھاتا ہے، لگتا ہے کہ متاع رخیص ہے، ہلکا سودا سمجھ کر کے قسم کھایا جا رہا ہے۔ جی قسم کھائے اور قسم کو توڑ لے، کفارہ نہ ادا کرے، یہ قسم کی حفاظت ہوئی نہیں۔ تو یا تو قسم نہ کھاؤ، یا کھاؤ تو اس پہ قائم رہو، اور اگر توڑتے ہو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ مطلب ہے قسموں کی حفاظت کا۔ یا تو کھاؤ ہی نہیں، کھاتے ہو تو قائم رہو، اگر توڑنے میں بھلائی لگتی ہے تو توڑ کے کفارہ دو۔ چوتھی کوئی صورت ہوگی تو یہ قسم کی حفاظت نہیں ہوئی۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قسم کے مسئلے کو کتنا کھول کھول کے یہاں پر اس نے واضح کیا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی آیات کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ منعم کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے اس کی شکر گزاری کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ کیسے؟ دل سے، زبان سے، اعضاء اور جوارح سے، کیونکہ شکر کا محل 3 ہے، شکر کا محل ہے دل اور زبان اور اعضاء اور جوارح۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی منعم کی، انعام کرنے والے کی اطاعت کرو، حکم بجا لاؤ، یہ ہے شکر۔ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کیسے نعمت کی شکر گزاری ہوگی؟ دل سے، زبان سے اور اعضاء جوارح سے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔